دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک مچھلی کا بچہ ہے جو دریا کی لہروں کے سمت بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور ایک مگرمچھ منہ کھولے ہوئے سے جا رہا تھا، وہ مچھلی اس کے منہ میں آ رہی تھی۔ اور ابھی تو ممبر سے کچھ بھی نہیں پڑھا گیا اور لوگ پریشان ہو گئے، ابھی تو ان کے دروازے پہ آنے والے فقیر سمجھ میں نہیں آ رہے۔ یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، پڑھے لکھے احباب بیٹھے، مجھے تو ابھی تک وہ فقیر نہیں ملا جو علی سے انگوٹھی لے کے گیا تھا۔ وہ جس نے امیر المومنین سے آ کے انگوٹھی لی، وہ کون سا فقیر تھا؟ میرے ذہن میں تو ابھی تک کئی سوال وہ رکے ہوئے ہیں، یہ کون سا فقیر تھا جس کی آواز علی نے نماز میں سن لی؟ جبکہ علی کہتے ہیں کہ میری نماز توحید سے گفتگو کا نام ہے۔ جب اللہ اور علی گفتگو کر رہے تھے تو درمیان میں فقیر کی آواز علی کو کیسے آئی؟ کتابوں نے، علماء نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا تھا کہ تیر کھینچنا ہو میرے پاؤں سے تو نماز کی حالت میں کھینچ لینا، کیونکہ نماز میں علی یہاں نہیں ہوتے تو جو یہاں تھا ہی نہیں، اسے فقیر کی آواز کیسے سن؟ پھر نماز میں علی رکوع میں تھے، اہل علم تشریف فرما ہیں، علماء سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، بغیر وجہ کے نماز میں حرکت نہیں ہوتی، رکوع ہے واجب رکن نماز کا۔ علی رکوع میں تھے، علی نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ کسی کتاب نے لکھا کہ علی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو۔ زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ بس واہ واہ۔ اس سے زیادہ حیران کرنے والی بات آگے کروں؟ جیو جیو۔ مولا امیر المومنین نے انگوٹھی دے دی۔ خدا نے بھی قرآن میں صرف شاباش نہیں دی کہ فقیروں پہ عنایت کرنا شکریہ تیرا علی، نہیں، اچھا، خدا نے ولایت دے دی، انگوٹھی کے بدلے ولایت۔ اور پھر خدا نے یہ نہیں کہا کہ علی نے انگوٹھی خیرات میں دی، خدا نے کہا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور یہ ولی جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی، بالکل مجمع کی دال سے چھٹی کروا دی ہے۔ خطابت کا کوئی جوہر یہاں پہ میں نے ایک بھی جملہ نہیں دیا، جتنی خاموشی ہوگی اتنا نتیجہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ جان بوجھ کے مجمع خاموش کروا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آئے۔ امیر المومنین نے انگوٹھی دی ہے اور اللہ کہتا ہے زکوٰۃ میں دی ہے۔ علماء کے پاس جا کے اس نوکر کے سوال کا جواب ضرور پوچھنا۔ صدقہ خیرات اپنی مرضی سے ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی۔ میرا جی چاہے میں فقیر کو 5 روپے دوں، میرا جی چاہے میں 5 لاکھ دے دوں، یہ صدقہ ہے، یہ خیرات ہے۔ زکوٰۃ میں میری مرضی نہیں کہ میرا جی چاہتا ہے میں اتنی دوں، وہاں جی نہیں چاہتا، وہاں شریعت کا نصاب ہے۔ اونٹوں پہ علیحدہ ہے، بھیڑ بکریوں پہ علیحدہ ہے، گندم چاول کی علیحدہ ہے، سونے کی علیحدہ ہے، کرنسی کی زکوٰۃ علیحدہ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب ایسا ہی ہے جی۔ کسی انسان نے حساب کروایا، اس کی زکوٰۃ بنے 500 روپیہ، اب وہ 501 بھی نہیں دے سکتا، 499 بھی نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ اتنی بنی ہے، زیادہ دے گا تو وہ زکوٰۃ نہیں۔ 500 تک زکوٰۃ ہے، 1 روپیہ زکوٰۃ میں نہیں گنا جائے گا، کم دے گا تو زکوٰۃ پھر بھی نہیں۔ بات سمجھیے گا اور پھر دیکھیے۔ زکوٰۃ کا جنرل فارمولہ کیا ہے؟ جائیداد کا 2.5%۔ علی نے انگوٹھی دی زکوٰۃ میں، بات ابھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کی جائیداد کتنی تھی۔ اس دور میں تو کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، اس دور میں تو کیلکولیٹر نہیں ہوتے تھے، اب تو ہر بندے کے موبائل میں کیلکولیٹر ہے، بلین ملین ٹریلین تک حساب ہو سکتا ہے، تو ابھی حساب کر لیتے ہیں۔ علی نے دی انگوٹھی، خدا کہتا گئی زکوٰۃ میں۔
अंगूठी की मालियत से पता चलेगा कि अली का रकबा कितना था। वाह 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 वाह। क्योंकि अंगूठी ज़कात में गई है, खैरात में नहीं गई। अंगूठी बताएगी कि अली की कुल जायदाद कितनी थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, तू बता वो अंगूठी हीरे की थी, जमुर था, यकूत था, चांदी थी, क्या था, ताकि मैं उसकी मालियत देखूं, फिर हिसाब लगाऊं कि इसका 2.5% अगर ये है तो कुल मलकियत कितनी थी। तफसीर कुरान ने कहा ये अंगूठी जो अली के हाथ में थी, ये वही अंगूठी थी जो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में होती थी। वाह 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 वाह, क्या कहने। बात की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ा बात के पीछे तो चलना पड़ेगा। मैंने कहा सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी, तो बताओ सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत कितनी थी। कुरान ने कहा मैं तुझे सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत बताऊं। ये अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी। ये अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। मैंने कहा कुरान बताओ सुलेमान शहर का नबी था, कबीले का नबी था, जिले का नबी था, सुलेमान की मुमलकत का रकबा कितना था। कुरान कहता है कि जिन्नों को चलने का हुक्म देता था, हवाएं इसके ताबे थी, परिंदों की बोलियां जानता था, तख्त इसका हवा में उड़ता था, परिंदे से गुफ्तगू करते थे, ये जमीन पे फिरती हुई चींटी की आवाज को भी सुन लेता था। ये सब की सब हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। ये अंगूठी उतारता था, न जिन्नात इसकी बात मानते थे, न हवाएं इसकी ताबे होती थी, न ये फरिश्तों को चलने का हुक्म देता था। ये पूरी हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। अंगूठी आ गई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात में, और सुलेमान की पूरी हुकूमत जो ज़कात में दे रहा हो उसकी कुल जायदाद कितनी हो। कितनी जायदाद होगी अली की। मुतवज्जे साहब, क्या कहने क्या कहने। अली की जायदाद का रकबा कितना। हम क्या समझते हैं कि इंसानों का इमाम है अली। हम क्या समझते हैं कि अमीर अल मोमिनीन चौथे नंबर पे तख्त पे आए और चंद लोगों पे अली ने हुकूमत की। कितना बेहतरीन जुमला है मेरे बादशाह अली का। एक शख्स ने आके आए अली फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है। कौन सी हुकूमत छीन ली, कौन सी मुमलकत छीन ली। इमामत तो अब भी अली के पास। हमारे ज़हनों, हमारे ज़र्फ बड़े महदूद है। कुएं का मेंढक समझता है कि कुल कायनात कुआं ही है, इसलिए कि वो कुएं से बाहर निकलता है। हम समझते हैं सिर्फ हमारा ही मौला अली है, हम नहीं मानेंगे तो फिर माअज़ल्लाह शायद अली की शान में कोई कमी आ जाए। इस दुनिया की हैसियत कितनी है। नौजवान बैठे हो, अब तो हर बंदे की हथेली पे कायनात है। अब तो तुम्हें बात पूछने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। दुनिया की लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे। जाओ जाके मुतालिया करके देखो इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं इसकी हैसियत क्या है। साइंसदान कहते हैं इस दुनिया की हैसियत ऐसे ही है जैसे एक कागज पे एक पेन के साथ यूं नुक्ता लगा के पेन उठा लिया जाए। जितनी उस नुक्ते की हैसियत है उतनी इस दुनिया की। ये कुल कायनात नहीं, 18,000 आलमीन हैं। हर आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें होती हैं। एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं होती हैं। एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज होते हैं। एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं होती हैं। हर दुनिया का फिर एक अलहदा सूरज होता है। 18,000 आलमीन, उनमें कायनातें, कायनातों में कहकशाएं, कहकशाओं में सूरज, उस सूरज की एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है।
ہمارے بزرگوار شہید ملت علامہ فاضل حسین علوی وہ کہا کرتے تھے کہ چھپڑ کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی مینڈکی نے مینڈک سے پوچھا تھا یہ جنت کی حور کسے کہتے ہیں؟ اسے چپ ہو جا دنیا کو شک مجھ پہ ہے۔ کون علی کی فضیلت سمجھ رہا ہے؟ کون علی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ تجھے تو ابھی تک اس دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکا۔ کتنا خوبصورت جملہ، یہاں سے نکل کے یہاں آیا، ایک لمحے کے لیے ذہن میں فیصلہ کہ دیہات ہے، لفظ کی قدر نہیں ہوگی، اسی لمحے میں میرے ذہن نے کہا نہیں، جنہوں نے اتنی تقریر سن لی ہے یہ جملہ بھی ضرور سنیں گے۔ ایک بندہ تو مجمع سے ہوگا جو تائید کا حق ادا کرے گا۔ زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کو دیکھ کے علی نے مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا کتنا کمال دیا ہے اللہ نے علی کو کہ علی یہ بھی جانتا ہے اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے علی کو یہ کمال بخشا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں اس چونٹی کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا۔ دنیا ریسرچ کرتی ہے، مختلف چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے، ریسرچ کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے، تحقیق کرتی ہے کوئی لوگ۔ ایک شخص تھا یورپ کا رہنے والا، اس نے تحقیق اس پہ کی چونٹی پہ، کتنے سال تحقیق کی، مسلسل وہ 20 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گیا، میدانی علاقوں میں گیا، پھر اس نے ایک کتاب لکھی دی آنٹ، چونٹی، پوری کتاب چونٹی پہ، میدان میں رہنے والی چونٹی کیسی ہوتی ہے، سمندری علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، دریائی علاقوں کی کیسی ہوتی ہے، اس کی خوراک کتنی ہوتی ہے، ان کی نسلیں کیسے چلتی ہیں، ان کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں۔ بہت بڑی تحقیق تھی، چھوٹی بات پہ لمبی تحقیق، کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی، دنیا کے لوگ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بڑا ریسرچ سکولر ہے، چونٹی پہ تحقیق کرتا رہا۔ طرح جگہ جگہ سے لوگوں کے ٹیلی فون، ای میلز، میسج آنے شروع ہو گئے۔ اسے نجف کے ایک طالب علم نے علی کا خطبہ بھیج دیا جو 1400 سال پہلے علی نے کوفے میں بیٹھ کے چونٹی پہ دیا تھا۔ اس نے جو ہی وہ خطبہ پڑھا، اس نے سر پکڑ لیا، سر پکڑ کے کہا کاش یہ خطبہ میں پہلے پڑھ لیتا، میرے 20 سال ضائع نہ ہوتے، میں نے 20 سال ریسرچ کر کے صرف یہ پتا کیا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں۔ 1400 سال پہلے علی یہ بھی بتا گیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ میں تو ابھی صرف یہ سوچ رہا تھا کہ چونٹی کی نسلیں کتنی ہیں، علی نے یہ بھی بتا دیا کہ چونٹی کے بدن میں رگیں کتنی ہیں۔ مولا امیر المومنین نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا تھا، مالک ارشاد فرماتے ہیں چونٹی کی 1 سال کی خوراک گندم کا ایک دانہ۔ زمیندار طبقہ بیٹھا ہے، یہاں بات کی قدر ہوگی۔ علی فرماتے ہیں چونٹی جب دانے کو سٹور کرتی ہے تو اسے 4 حصوں میں کرتی ہے، اسے پتا ہے میں دانہ ایسے ہی دفناؤں گی تو اس میں سے پھر پودا اگائے گا۔ علی فرماتے جب اس کی 1 سال کی خوراک پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ رزق کے لیے بھاگتی نہیں، وہ اتنا ہی جوڑتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ علی کا فرمان ہے، علی فرماتے کاش انسان اس پرندے سے سیکھ لیتا جو صبح کو خالی چونچ اٹھتا ہے اور شام کو خالی چونچ واپس آتا ہے، اسے خبر ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ علی نے فرمایا تھا، علی فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین نے یہ بھی جملہ کہا تھا، موضوع سے ہٹا ہوں تو تھوڑا پریشان تو نہیں ہوا؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ معرفت کا دروازہ کھلا تو میں نے کہا کہ یہاں سے بھی جو خیرات پڑی ہے وہ بھی اٹھائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں چونٹیاں جب بھی چلتی ہیں کتار میں چلتی، ایسا ہی ہے؟ بالکل خوب۔ نہیں بھائی، علی فرماتے ہیں ان کے کتار میں چلنے کی وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں کہ ہر چونٹیوں کے قبیلے میں ایک چونٹی ہوتی ہے جو ان کی سردار ہوتی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ چونٹیاں اپنا سردار خود نہیں چنتی، اللہ ہر خاندان میں ایک ایسی چونٹی پیدا کرتا ہے جس کے منہ میں ایک مخصوص لعاب ہوتا ہے،
जो ही वो मखसूस लुआब वाली चींटी दुनिया में आती है तो बाकी चींटियों को पता चल जाता है ये हमारा सरदार है। चींटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। अली फरमाता जिस चींटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। और वो जो चींटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चींटियां खुद लेके आती, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी जहन से उतरी है तो अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चींटियां अपने सरदार का हक उसे घर लाके देती है। चींटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता जब जमीन पे कोई जगह चींटियों के रहने के काबिल नहीं रहती। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चींटियां नहीं करती, फिर सारी चींटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चींटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकल जाए। अब वो बाकी चींटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस लुआब जो अल्लाह ने उसे दिया है वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि ये जगह मेरे खानदान मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चींटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती है। अल्लाह ने चींटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊंगा। चींटियां भी कितार में चलती। यहां मैं एक लफ्ज और कह दूं, अल्लाह ने कायनात में हर चीज को आवाज अता की है। ये जो चींटी है ना, इसकी आवाज है। आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुनता कैसे? सुलेमान ने तख्त से सुना तो चींटी बोली थी तो सुना था। हर चीज में आवाज है सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से। अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाती। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात चींटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें। ये बात जहन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। अब इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा। अली ने उसके सीने पे पांव रखा। अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेजा यूं पकड़ के हवा में उड़ाया। उड़ता हुआ नेजा अमर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेजे को देख लेता, अल्लाह अकबर, इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था। अमीर अल-मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर कर अब देख क्या देखता है। उसने कहा अली दरिया दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों के सिंध भागता चला जा रहा है और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी और वही नेजा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट में जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार के ओ बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा इंसाफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें
کہا تھا اللہ نے مچھلی کو آواز ہی عطا نہیں کی، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، نیتوں کی زبان یا خدا سنتا ہے یا پھر حارث۔ پیچھے کس نے آنا جی؟ پیچھے نیتوں کا لہجہ صرف علی، اختیارات علی ابھی تو دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے۔ اگر تھوڑا مودت کا نشہ محسوس ہو رہا ہے تو یہیں پہ ایک سطر اور کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اختیارات علی ابھی دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک دن سلمان نے آ کے علی سے پوچھا تھا، یا علی، جو لوگ ہماری بیعت میں نہیں آ رہے ان کے خلاف جنگ و جدال کریں؟ علی مسکرا کے فرماتے، سلمان یہ میری بیعت میں نہیں آ رہے، میں انہیں بیعت کروانا ہی نہیں چاہتا۔ ارادہ علی ہو اور کوئی ارادہ علی کو بدلے نہیں۔ یہ کہہ کے امیر المومنین نے فرمایا، آ سلمان میں تجھے بتاؤں کہ میری حکومت کہاں ہے۔ کتابیں کہتی کوفے کی زمین تھی جہاں بیٹھ کے علی نے فرمایا، سلمان آنکھیں بند کر۔ اس حدیث کو مذہب شیعہ کی کتاب میں حدیث غمامہ کہتے ہیں، بادلوں والی حدیث۔ غمامہ کہتے ہیں بادل کو، بادلوں والی حدیث۔ امیر المومنین نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ایک بادل کا ٹکڑا زمین پہ آ گیا۔ علیہ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے اس بادل کے ٹکڑے پہ پاؤں کر، بادل پہ سلیمان کو کھڑا کر کے علی نے فرمایا آنکھ بند کر۔ سلمان نے آنکھ بند کی، آنکھ کھولی، یقوت کی دنیا ہے، سرخ ہی سرخ زمین، سرخ لباس میں ملبوس خوبرو نوجوان جو پورے صفے باندھ کے، ہاتھ باندھ کے کسی کے ادب میں کھڑے۔ سلیمان نے جب یوں دیکھا تو یقوت کا تخت اور تخت پہ بیٹھا ہوا سرخ امامہ پہن کے علی۔ سلمان نے ابھی یوں ہی علی کو تخت کی طرف دیکھا، علی کی آواز آئی، آنکھیں بند کر۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، زمرد کی زمین، سبز لباس میں لوگ، زمرد کی کائنات، تخت اور تخت پہ سبز امامہ پہن کے علی دیکھ رہا تھا۔ یا فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں کھولی، چاندی کی زمین، سفید لباس میں ملبوس لوگ، چاندی کا تخت اور تخت پہ سفید امامہ پہن کے علی۔ 18,000 عالمین میں علی لے کے چلے گئے۔ خوشنودی امام زمانہ بواز بلند سالہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بات کی جانب سے 18,000 عالمین میں جانے کے بعد اللہ نے فرمایا سلمان آنکھیں بند کر۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، فرمایا اب کھول۔ کھولی، وہی کوفے کی ریت، وہی منبر پہ علی۔ چپ کر کے سلمان وہاں سے چلے گئے، خاموش رہے۔ اگلے دن ابو ذر نے آ کے کہا، یا علی اللہ جانے کیا ہوا ہے؟ سلمان کی آنکھیں کھلی ہیں، بول نہیں رہا، ہم بات کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہا۔ علی فرمایا سلمان کو لے کے، سلمان کو لائے گئے، علی کے قدموں پہ اٹھایا، علی نے سلمان کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے، سلمان بولتا کیوں نہیں؟ آنکھیں بھی تیری کھلی ہیں۔ اتنا کہنا سلمان ہاتھ باندھا، سچ بتا تو ہے کون؟ مالک تو ہے کون؟ امام کی فرمائی، اے سلمان مجھے سمجھنے کے لیے یا محمد ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے، اسے سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا مرتضی ہونا چاہیے۔ بس واجب الاحترام تشریف لے آئے، سلام ہو گیا، نوکری تمام ہوئی، چہروں کی زیارت ہوئی، دور کا سفر تھا، حکم پورا ہو گیا۔ جس کی اتنی عزت تھی اس کی بیٹی شام کے بازار میں چاہتا ہے۔ اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، مل گئی چادر؟ علی کی بیٹی تیرا مقدر، بڑا مختصر، بڑی چھوٹی بحر میں ایک شاعر کا شعر ہے، علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر۔ نہیں دینی تھی چادر، کہہ دیتے نہیں دے سکتے،
کیا چادر کے سوال کے جواب میں پتھر آنا چاہیے تھا؟ با خدا میں ممبر پہ کھڑا ہوں، غیر سید ہوں، حیثیت سے واقف ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سخت مصائب ممبر سے پڑھا جاتا ہے، مصائب ہے ہی سخت۔ مصائب نرم ہوتا تو سجاد کا جگر نہ پھٹتا، لیکن میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں ابھی تو جو مصائب کتابوں میں لکھا ہے اس کا اشیر بھی نہیں پڑھا گیا، کچھ بھی ابھی ممبر پہ نہیں پڑھا گیا۔ ہم تو آپ کے ڈر سے روایتیں چھپا چھپا کے پڑھتے ہیں، یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھیں، یہ بھی روایت کھول کے نہ پڑھیں۔ مہمان ہو تمہارا شبیر کا ذاکر ہو، میری بات پہ یقین کرنا ابھی تک شام کا بازار نہیں پڑھا گیا، ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ علی کی بیٹیاں کیسے گزری ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس سجاد نے اکبر کی برچھی برداشت کر لی تھی، کچھ نہ کچھ تو شام میں ہوا ہے نا جو سجاد کا جگر پھٹ گیا ہے۔ جب واپس آ کے پوچھا گیا تھا مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کب آئی، سجاد رو کے کہتے مجھے وہ لمحہ نہیں بھولتا جب پچھلے بدماش رک نہیں رہے تھے، اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے۔ سجاد کہتے یہ وہی مقام تھا جب میری ماں زمین میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا، سجاد اب بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے ماتم کے لیے یہی ایک صدر بڑھ کے سلام کرنے لگاؤ، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ شام کے بازار کا ماحول کیا تھا؟ اس ملاؤں نے 3000 ناچنے والی عورت کو شام کے بازار میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ جب یہ فاحشہ عورتیں شام کے بازار میں آئیں، انہوں نے یزید کو پیغام بھیجا کہ تیرے حکم کے مطابق ہم آ تو گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے، بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ شام کی آوارہ عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار رو رو کے کہتی رہی عباس آنکھیں کھول، میرے سر پہ ردان